نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج یہ رحیم یار خان یہ سٹی کے تمام دوست یہاں ہمارے جو قائد نے ہمیں حکم فرمایا اور مختصر سے وقت میں یہ ہمارے اس پی پی 262 یعنی کہ شہر سٹی رحیم یار خان کے اور کسی کے پاس پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے غلام کتنے موجود ہیں. میں دو باتیں عرض کروں گا، صرف زیادہ نہیں، ٹائم مختصر ہے. کہ ہمارے دوست ایک میڈیا والے سوال کر رہے تھے، ہم کتنے ہی ملک بھر کے اندر اور روئے زمین پر 56 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ملک میں گستاخ رسول نبی علیہ السلام کی گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جو قوم فرمان خدا کو چھوڑ دے گی اور اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ دے گی اور اس کے ساتھ سلوک ایسے کیا جائے گا. کیوں؟ میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، تمام امت مسلمہ کو اب ہم پر جہاد جیسا کہ 1400 سال پہلے فرض تھا، ابھی بھی فرض ہو چکا ہے. صرف اعلان میں کرتا ہوں دوستو، اب ٹائم مختصر ہے، اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارے امیر المجاہدین کے لخت جگر، ہمارے اس موجودہ امیر المجاہدین اگر ہمیں اجازت دیں، اب پاکستان میں رضوی کے غلاموں، رضوی کے اطاعت گزار، اپنے نبی کے دیوانوں، ہم کسی کے حکم کے پابند نہیں، کسی کے آرڈر کے پابند نہیں، ہم انڈیا کا بارڈر توڑ کر انڈیا میں پہنچیں گے. کیا ہمیں امیر المجاہدین نے ایک ہی سبق سکھایا، صرف ہم نوجوان، ہمارے نوجوان نہیں، ہمارے بزرگ نہیں، 1.5 سال کا بچہ جو اپنے والد کا نام نہیں لے سکتا، ان کے سامنے اگر کوئی بات یہ کہہ دے من سب نبی اس کا نکلے یا نکلے، لیکن فقتلوا کا الفاظ ضرور وہ نکالے گا. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ حکمران، یہ تمام اسلامی ممالک کے جتنے حکمران ہیں، یہ صرف اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. چاہے ملک پاکستان کا ابھی وزیر اعظم جو موجود ہے، جو سابقہ تھا، وہ اصل اسلام دشمن تھا، اور ہم بھی اسلام کے یہ پیروکار، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے. اگر ہوتے تو وہ کشمیر نہ بیچتا. اس ظالم نے کشمیر کو بیچ کر انڈیا کا راستہ بتایا. انڈیا والوں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں خود بے غیرت ہو چکا ہوں، یہ کشمیر لے لو. وہ اب کشمیر بیچ کر پھر کہتا ہے کمینہ کہ میں امریکہ کو چھوڑ کر امریکہ کے خلاف اسلام کے ساتھ کھڑا ہوں. ظالمہ، اگر تو اسلام کا چاہنے والا ہوتا کہ کتنی سرکار کے غلاموں کو یا رسول اللہ کہنے والوں کے سینوں پر تو نے گولیاں چلائیں. اب بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو نے جو کچھ بیجا تھا اب کاٹ رہا ہے. اور بابا جی جو فرما کر گئے، الحمدللہ ہمیں وہ مقام اور وہ شان ہم تحریک لبیک کا دیکھ رہے ہیں. تو عزیزان محترم، یاد رکھو میرے رب کائنات کا فرمان، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما
یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. فرمایا نماز سے، حج سے، ذکر اذکار سے، نوافل و عبادت سے تمہیں جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی صبر سے اور جہاد سے ملے گی. اور میں اپنی جتنے دوست احباب آئے اور حضور کے دیوانے ہیں، ہم سب، میں سب سکھی امیر ہونے کے بنا پر میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس لیے حضور کے آپ دیوانے ہیں، سرکار کے غلام ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں، اور میرا قید جو اس وقت سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے چل وگر ہے، ضلع امیر ہے، اور کو دعوت دیتا ہوں بھائی اور برادری اکبر اور حضرت علامہ اللہ بخش حسینی صاحب، اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں. ٹائم مختصر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی وہی فرمائیں گے. اس کو نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نبي بعدي انا خاتم النبيين من سب نبيا کہ محمد ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بڑا سادہ سا اصول ہے دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا. لطف سجن دم بدم گارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن واہ واہ انج بھی سجن واہ. ستم گارے درا ہونا رازمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، ہم سے قسم دے دو کہ کی ہو شکایت کبھی تم سے. وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائیں حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائیں حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم راہ وفا کے رہرو ہیں، منزل پر جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. اس بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. یہاں بزم جہاں مہکائیں گے، یہاں خون میں نہا کر دم لیں گے. اس سے سجیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. یہ امریکی دلال، یہ فرانسیسی دلال، یہ انڈیا اور ہندوستان کے دلال ہمیں کیا ڈرائیں گے؟ ان سب کو مٹا کر دم لیں گے. مختصر ٹائم میں ابنا یہ لوگوں نے حضور کے ناموس اور ختم نبوت کو مچوں کا خیال سمجھا ہوا ہے. اسلام کی ریڈ زون، جیسے بچہ بتا رہا تھا، اسلام کی ریڈ زون ہے اسلام آباد ہمارا دارالخلافہ، اور پھر اس کا کچھ علاقہ ٹکڑا جس کو ہم ریڈ زون کہتے ہیں. حساس ترین علاقہ ہم بندہ نہیں جا سکتا. اسی طرح اسلام کی ریڈ زون ختم نبوت اور ناموس رسالت ہے. اگر اس میں کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا تو منصب نبیین، منصب نبیین، منصب نبیین، اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے. اگر کوئی ریڈ زون کی طرف منہ بھی کرے گا اور ہاتھ کرے گا ہاتھ کاٹ دیں گے، آنکھ اٹھائے گا آنکھ کاٹ دیں گے، آگے بڑھے گا گردن کاٹ کے رکھ دیں گے اس کے. حضور علیہ السلام کے ختم نبوت حساس مسئلہ کتنا ہے میں تمہیں بتا دوں. 60 الفاظ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ مبارکہ میں 74 جنگیں ہوئی. 74 جنگیں کفر اسلام کی، 259 صحابہ شہید، 2600 واصل کافر واصل جہنم ہوئے. اور ایک خلیفہ اول کے طور میں ایک جنگ یمامہ جو ختم نبوت کی تھی، وہ منون نے، مسلمان قذاب نے ختم نبوت کا ڈاکہ لگایا تو محبوب کے غلام صحابہ نے وہ جنگ لگا دی اور پوری امت کو میدان میں بھیج دیا. فرمایا یہ پوری امت شہید ہو جائے، صدیق کلہ رہ جائے، جنگل کے جانور آئیں لے جائیں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پھر گھر کے پاک بیویوں کے پردے چاہ کر کے بیوی بچے کھا جائیں. یہ بہت